بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو توحید خالقیت کے بارے میں تھی۔ عرض ہوا کہ توحید خالقیت کو سمجھنے کے لیے 3 چیزوں پر توجہ کرنا ضروری ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ توحید خالقی کا معنی یہ ہے کہ اس عالم کے اندر، کائنات کے اندر خالق اصیل اور بذات خدا کی ذات ہے، مستقل خالق خدا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ کہ اس عالم کے اندر اسباب و مسببات کا سلسلہ بھی ہے۔ پروردگار عالم نے بعض اشیاء کو بعض اشیاء کے لیے سبب قرار دیا ہے۔ تیسرا نقطہ یہ کہ جب کائنات کا نظام اسباب و مسببات کی طرح ہے اور خداوند متعال نے خود بعض چیزوں کو بعض چیزوں کے لیے سبب قرار دیا ہے، لیکن کوئی بھی سبب خدا کے مقابلے میں مستقل نہیں ہے، بلکہ ہر سبب اپنے وجود میں، اپنے وجود کی بقا میں اور حتیٰ اپنی سببیت رکھنے میں اذن الہی کا محتاج ہے۔ اذن الہی سے بھی مراد یہ ہے یعنی خداوند متعال کے فیض کا محتاج ہے۔ لہٰذا اگر اس طریقے سے مان لیا جائے تو پس توحید خالقیت کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ ہر چیز کو مباشرتاً اور مستقیم طریقے سے خدا خلق کرتا ہے۔ نہ، بعض چیزوں کو ممکن ہے مباشرتاً تخلیق کرتا ہو، بعض چیزوں کو ممکن ہے کہ اسباب کے ذریعے سے خدا خلق کرے۔ جب اسباب کے ذریعے سے خدا خلق کرتا ہے تو پھر اس فعل کی نسبت سبب کی طرف دینا بھی درست ہے، خدا کی طرف نسبت دینا بھی درست ہے۔ لہٰذا اسی لیے قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مقامات پر ایک ہی فعل کی نسبت خدا کی جانب بھی ہے اور مختلف اشیاء کی طرف بھی ہے، تو اس میں کسی قسم کا تحافظ اور تناقض نہیں ہے، کیونکہ خدا کی طرف نسبت ہے اس اعتبار سے کہ خالق اصیل و بذات، مؤثر بذات اور مستقل خدا کی ذات ہے۔ اسباب کی طرف نسبت دینا درست ہے اس وجہ سے کہ مختلف اسباب کو بالآخر خدا نے سبب قرار دیا ہے اور سبب اس کے اندر مؤثر ہے۔ کیونکہ سبب اس کے اندر مؤثر ہے لہذا سبب کی طرف بھی نسبت دینا درست ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں دونوں طرح کی آیات ملتی ہے اور ان کے اندر کسی قسم کا تضاد اور ٹکراؤ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں آیات کو دیکھ رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان القرآن الکریم اسند حرکت السحاب الی الریاح۔ قرآن مجید سحاب اور بادلوں کی حرکت کو نسبت دیتا ہے ہواؤں کی طرف کہ ہوائیں ان کو حرکت میں لاتی ہیں۔ وقال اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا، کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے کہ جو ہواؤں کو چلاتا ہے، پھر یہ ہوائیں بادلوں کو حرکت میں لے کر آتی ہیں۔ کما اسندہا الی اللہ تعالی،
جس طریقے سے دوسرے مقام پر ہم دیکھتے ہیں کہ بادلوں کی حرکت کو خدا اپنی طرف نسبت دیتا ہے. وقال الم تر ان اللہ یزجی سحابا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا آرام آرام سے بادلوں کو چلاتا ہے. ثم یؤلف بینہ، پھر اس کے مابین تألیف ایجاد کرتا ہے. ثم یجعلہ رکاما، اس کے بعد ان سحاب کو متراکم بنا دیتا ہے. متراکم یعنی بہت زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہاں پر دیکھا کہ ایک آیت کے اندر بادلوں کی حرکت کو ہواؤں کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، دوسری جگہ پر خداوند متعال انہی بادلوں کی حرکت کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے. دونوں کی طرف نسبت درست ہے. خدا فاعل بذات ہے، مؤثر ہے، مسبب الاسباب ہے، اور ہوائیں اس بادلوں کی حرکت کے لیے سبب ہے. لہذا ان میں کسی قسم کا ٹکراؤ نہیں ہے. دیکھیں یہاں سے ایک اہم نقطہ سمجھ میں آتا ہے قرآن فہمی کے لحاظ سے. کسی بھی جگہ پر اگر قرآن مجید میں آپ ایک چیز کو دیکھیں کہ خدا اپنی طرف منسوب کرتا ہے، اپنی طرف نسبت دیتا ہے، تو اس کا کبھی بھی معنی یہ نہیں ہے کہ اس فعل کی نسبت کسی اور سبب کی طرف نہیں دی جا سکتی. یہ اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھیے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر فلاں صفت آپ فقط خدا کی طرف دے سکتے ہیں، اگر کسی اور کی طرف آپ نے نسبت دی تو یہ کفر و شرک ہو جائے گا. واضح طریقے سے بتاؤں، جیسے مثلا خالقیت کہتے ہیں کہ بھئی قرآن مجید میں خداوند متعال تو کہتا ہے کہ خالق میں ہوں، بس اس سے یہ نتیجہ لینا کہ خالقیت کی کسی اور کی طرف نسبت دینا کسی بھی طریقے سے شرک بن جاتا ہے. یہ بات غلط ہے، کیونکہ بہت سارے مقامات پر ایک ہی چیز کی نسبت خدا اپنی طرف بھی دے رہا ہے، پھر دوسری چیز کی طرف بھی دے رہا ہے. بس یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک وصف کی نسبت اگر خداوند متعال کی جانب ہو اور اسی نسبت کو اگر آپ نے کسی اور کی طرف دے دیا تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ شرک کے مرتکب ہو، مگر یہ کہ آپ کی مراد وہاں پر یہ ہو کہ جس معنی میں خدا کی طرف نسبت دے رہا ہوں کہ وہ فاعل بذات اور مستقل ہے، دوسری چیز کی طرف بھی میں اسی معنی میں نسبت دوں کہ وہ بھی فاعل بذات و مستقل ہے، تو پھر شرک لازم آئے گا. لیکن اگر ہم اس کی طرف اس وصف کی نسبت باذن اللہ دیں تو کسی قسم کا شرک لازم نہیں آئے گا. بابا واضح طریقے سے آپ کو بتاؤں کہ خدا فاعل، خالق، بذات و مستقل ہے. اگر کسی اور کو آپ خالق بذات و مستقل کہیں گے تو شرک ہے. لیکن اگر کسی اور کو آپ نے کہا یہ خالق باذن اللہ ہے تو اس میں کوئی شرک نہیں ہوگا. بلکہ قرآن خود سورہ آل عمران اور سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ کی جانب نسبت دیتا ہے کہ وہ خالق ہے، منتہا باذن اللہ خالق ہے. اب یہ شرک نہیں ہے. اہم نقطہ جو بہت سارے لوگ مس کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس استقلال اور غیر استقلال کو نہیں سمجھتے. مستقل یعنی کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کمال اس کا اپنا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کسی سے نہیں لیا. غیر مستقل یعنی جس طریقے سے نہ وجود اس کا اپنا ہے، وجود اس نے خدا سے لیا، اسی طریقے سے اس وجود کی بقا بھی خدا سے ہے، اس وجود کے اندر جتنے بھی کمالات ہیں وہ سارے کے سارے خدا سے ہیں، اور اس چیز میں ہمیشہ خدا کی طرف محتاج ہے. خود اگر یہ معنی کریں غیر مستقل کا جیسا کہ یہی معنی ہے تو پھر کسی قسم کا شرک لازم نہیں آئے گا. القرآن یسند الانبات تارتن الی الحبہ، ایک مرتبہ قرآن اگانے کی نسبت دانے کی طرف دیتا ہے. جیسے کہ آیت ہم پڑھ چکے تھے سورہ بقرہ کی 261، انبتت سبع سنابل، وہ دانہ 7 خوشے اگاتا ہے. وَأُخْرَى إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، دوسری مرتبہ قرآن اسی انبات اور اگانے کی نسبت خدا کی طرف دیتا ہے اور کہتا ہے وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ،
خدا وہ ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَنبَتْنَا بِهِ، پھر اس پانی کے ذریعے سے اگاتے ہیں ہم کیا؟ حدائق، باغات، ذات بہجت، جو بہت ہی خوبصورت ہے، بہیج ہے، زیبا ہے، یا اردو میں ہمارے یہاں کہتے ہیں زیبا ہے۔ انہ تعالی نسب توفی الموتى الی الملائکۃ تارۃ والی نفسہ اخری، ایک مرتبہ خدا توفی موتا، ارواح کو قبض کرنے کی نسبت ملائکہ کی طرف دیتا ہے، ایک مرتبہ اپنی طرف نسبت دیتا ہے۔ فقال حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا، جب تم میں سے کوئی بھی بندہ مرتا ہے تو ہمارے رسول اس کے روح کی توفی کرتے ہیں۔ توفی کرنا ہے مکمل لے لینا، آپ کے ارواح کو مکمل طور پر لے لیتے ہیں، تبھی اچھی تعبیر ہے قبض روح، روح کو اپنے ہاتھوں میں لے لینا، قبض کرنا۔ جبکہ دوسرے مقام پر خدا کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، جب لوگ مرتے ہیں تو توفی کرنے والا، ارواح کو قبض کرنے والا خداوند متعال ہے۔ یا مثلا ان الذکر الحکیم یصفہ سبحانہ بانہ الکاتب لاعمال عبادہ، قرآن کریم خداوند متعال کی وصف بیان کرتا ہے کہ خدا اپنے بندوں کے اعمال کو لکھتا ہے، کاتب، لکھنے والا خدا ہے۔ سورہ نساء میں واللہ یکتب ما یبیتون، جو تم رات میں بیٹھ کر تدبیریں کر رہے تھے خداوند متعال اس کو لکھ رہا ہے۔ بس بندے کے اعمال کو خدا کہتا ہے میں لکھتا ہوں۔ ولیکن فی الوقت نفسہ ینسب الکتابۃ الی رسلہ، لیکن دوسری جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال اس کتابت کی نسبت اپنے نمائندوں کی طرف دیتا ہے۔ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، ہمارے رسول ایلچی بھیجے ہوئے ان کے پاس ان تمام چیزوں کو لکھتے ہیں۔ یا آپ نے سنا ہوا ہے کہ بھئی کرامن کاتبین، لکھنے والے ہیں، خدا کہہ رہا ہے میں لکھتا ہوں، ادھر سے کہہ رہا ہے ملائکہ بھی لکھتے ہیں۔ لا شک ان التدبیر کالخلقۃ منحصر فی اللہ تعالی، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ تدبیر خلقت کی طرح خداوند متعال کی ذات میں ہی منحصر ہے۔ والقرآن یأخذ من المشرکین الاعتراف بذلک، قرآن مشرکین سے اس چیز کا اعتراف لیتا ہے اور کہتا ہے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، ان سے پوچھے امور کی تدبیر کون کرتا ہے، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ وَمَعَ ذَلِكَ يُصَرِّحُ بِمُدَبِّرِيَّةِ غَيْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، لیکن باوجود اس کے دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال غیر اللہ کی طرف بھی تدبیر کی نسبت دیتا ہے۔ حیث یقول فالمدبرات امرا، کہ ملائکہ کی بات ہے۔ ان القرآن یشیر الی کلتا النسبتین فی جملۃ، قرآن ان دونوں نسبتوں کو ایک ہی جملے میں ذکر کرتا ہے، اے نسبت الفعل الی اللہ سبحانہ و الی الانسان، یعنی فعل کی نسبت اللہ کی جانب بھی ہے اور انسان کی جانب بھی، کہ بہت خوبصورت ترین آیت ہے، انفال کی 17 نمبر آیت۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، تم نے کنکریاں نہیں پھینکی، اِذْ رَمَيْتَ، جب تم پھینک رہے تھے۔ بس یہاں پر کنکریوں کے پھینکنے کی نسبت کس کی طرف ہے؟ رسول اللہ کی طرف۔ اِذْ رَمَيْتَ، جب تم پھینک رہے تھے، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، لیکن اللہ پھینک رہا تھا، اللہ کی جانب بھی نسبت۔ ایک ہی فعل کی نسبت رسول اللہ کی جانب بھی ہے اور اللہ کی جانب بھی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ خدا مسبب الاسباب ہے اور کنکری کے پھینکنے کا سبب قریب رسول اللہ کی ذات ہے، مبدأ قریب پیغمبر اکرم اور مبدأ بعید رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، کہ انشاءاللہ فاعلیت طولی کو بیان کریں گے، وہاں پر اس کی اور زیادہ توضیح عرض ہوگی۔ فَهُوَ يَصِفُ النَّبِيَّ الْأَعْظَمَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بِالرَّمْيِ،
خدا پیغمبر اکرم کو موصوف کر رہا ہے پھینکنے سے، کہ وہ کنکریاں پھینک رہے ہیں۔ وَيَنْسِبُهُ إِلَيْهِ حَقِيقَةً إِذْ رَمَيْتَ، حقیقتاً اس کی طرف نسبت دے رہا ہے۔ وَيَقُولُ إِذْ رَمَيْتَ وَمَعَ ذَلِكَ يَسْلِبُهُ عَنْهُ، لیکن باوجود اس کے اسے سلب بھی کر رہا ہے، وَمَا رَمَيْتَ، تم نے نہیں پھینکی۔ وَيَرَى أَنَّهُ سُبْحَانَهُ الرَّامِي الْحَقِيقِي، حقیقی رامی اور پھینکنے والا خدا ہے۔ تو دونوں کو جمع ایسے کریں گے جیسے عرض کیا۔ هذه المجموعة من الآيات ترشدك إلى النظرية الحقة في تفسير التوحید في الخالقیہ، آیات کا یہ مجموعہ تمہاری ہدایت کرتا ہے اس نظریہ حقہ کی طرف جو توحید خالقیت کی تفسیر کے بیان میں ہے۔ وَهُوَ كَمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْخَالِقِيَّةَ عَلَى وَجْهِ الْاِسْتِقْلَالِ مُنْحَصِرَةٌ فِيهِ سُبْحَانَهُ، وہ نظریہ حقہ یہ ہے کہ خالقیت مستقل طریقے سے منحصر ہے خدا کی ذات میں، اور اس کے علاوہ وغیرہ من الاسباب الکونیہ والفواعل الشائرہ، خدا کے علاوہ دوسرے جو اسباب کونیہ ہے اور شعور رکھنے والے فاعل ہیں، انما تکون مؤثرات وفواعل باذنہ تعالی ومشیتہ، وہ سارے کے سارے مؤثر ہیں اور فاعل ہیں باذن اللہ۔ باذن اللہ یعنی اذن سے مراد وہ اذن تکوینی، باقدار من اللہ جو علامہ طباطبائی ترجمہ کرتے ہیں، خداوند متعال کی قدرت دینے سے وہ مؤثر بنتے ہیں، ومشیت ہی اور خدا کی مشیت کے مطابق یہ کرتے ہیں۔ ولیست سببیتها وفاعلیتها فی عرض فاعلیتہ تعالی، ان تمام فاعلوں کی فاعلیت خدا کے عرض میں نہیں، عرض میں یعنی مقابل میں، ایک سبب یہ جدا گانا ایک سبب یہ جدا گانا، ان کو کہتے فاعل عرضی۔ بل فی طولہا، بلکہ خداوند متعال کی فاعلیت کے طول میں ہے۔ اچھا، طول کو سمجھیں اور عرض کو بھی سمجھیں۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، ایک فعل کی دو علتیں ہوتی ہیں۔ کیا؟ ایک فعل کی دو علتیں ہوئیں، درست ہے، ان کو کہا جائے گا کہ یہ فاعل عرضی ہے۔ مثلا آگ وہ بھی جلاتی ہے، بجلی مثلا وہ بھی جلاتی ہے۔ اب جلانے کے لیے آگ بھی علت ہے اور بجلی بھی علت ہے۔ آغا روشنی سورج بھی دیتا ہے اور روشنی مثلا لائٹ سے بھی جلتی ہے۔ اب روشنی ایک فعل ہے، اس کی لائٹ ٹیوب لائٹ بھی علت ہے اور سورج بھی علت ہے، اور یہ دونوں فاعل عرض ہم ہیں، دونوں جدا جدا گانا فاعل ہے، یہ جدا فاعل ہے وہ جدا فاعل ہے۔ دوسری مرتبہ ایک فعل کے دو فاعل ہوتے ہیں لیکن عرض میں نہیں ہے، ایک دوسرے کے مقابل نہیں ہے، جدا جدا نہیں ہے، بلکہ طول میں ہے۔ طول میں مثلا سمجھیں، میں اپنے ہاتھوں سے کسی جگہ پر کوئی خط لکھ رہا ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیں، آغا اس کاغذ پر کون لکھتا ہے؟ جی اس کاغذ پر قلم لکھ رہا ہے۔ قلم کی طرف نسبت دینا درست ہے؟ جی بالکل درست ہے۔ آغا میرا ہاتھ لکھ رہا ہے، ہاتھ کی طرف نسبت دینا درست ہے؟ جی بالکل درست ہے۔ آغا میں لکھ رہا ہوں، میں اپنے نفس کی طرف نسبت دوں، دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا؟ جی دے سکتے۔ یہاں پر قلم بھی علت ہے، ہاتھ بھی علت ہے، میں بھی علت ہوں، لیکن ان تمام علتوں کو کہیں گے یہ علت طول میں ہے۔ کاغذ پر لکھے جانے کی علت قلم، قلم کے حرکت کی علت ہاتھ، حرکت جو آ رہی ہے قلم میں اس کی علت کیا ہے؟ ہاتھ، ہاتھ کے حرکت کی علت میں۔ بس یہ فاعلیت طولی، جہاں پر چند علتیں ہوں لیکن اس طریقے سے کہ ایک دوسرے کے لیے علت، دوسرا تیسرے کے لیے علت، تیسرا چوتھے کے لیے علت، ایسے
ایسی دو تین علتیں ہیں کہ جن کا آپس میں بھی علت و معلول کا رشتہ ہو، وہاں پر کہا جاتا ہے فاعلیت طولی۔ اب دیکھیں کائنات کے اندر جتنے بھی فاعل ہیں ان میں سے مبدأ قریب وہی فاعل ہے جو اس کام کو انجام دے رہا ہے، لیکن اس کام کی صلاحیت اور طاقت اور اس کا وجود اس شے کو کس نے دیا؟ خدا نے دیا۔ بس یہاں پر بھی فاعلیت طولی ہے، ایک فاعل قریب ہے اور ایک فاعل بعید ہے۔ اس کام کے علت کی علت مثلا خدا ہے، تو کائنات کے اندر جتنے بھی فاعل ہیں وہ سارے کے سارے فاعل طولی ہیں، یعنی ایک فعل کو حقیقتاً انجام دے رہے ہیں، حقیقتاً اس فعل کی طرف آپ اس فاعل کی طرف اس فعل کی نسبت دے سکتے ہیں، لیکن وہ فاعل اور اس کی صفات، اس کے آثار سارے کے سارے معلول ہیں خدا کے۔ یہ فاعلیت طولی ہے کہ اس صورت میں مسئلہ بالکل آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ اکثر جگہوں پر عزیز من میں نے دیکھا ہے بہت سارے دوستان ہمارے بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں صفت خالقیت کو کیسے بیان کریں، شرک اور توحید کا معیار کیا قرار دیں۔ توحید اور شرک کا معیار یہ ہے، یہ میں نے دیکھا ہے بعض ہمارے شیعہ حضرات کے جو وہابیت سے متاثر ہو جاتے ہیں وہ کبھی کبھار نہ چاہتے ہوئے وہابیوں والی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے متکلمین کی وہ باتیں نہیں ہے، وہابیوں والا یہ طرز تفکر لے کر آ جاتے ہیں کہ بابا اگر کام عادی ہے تو اس کی آپ اسباب کی طرف نسبت دے سکتے ہیں، اگر کام غیر عادی ہوگا تو اس کو اگر آپ نے اسباب کی طرف نسبت دیا خدا کے علاوہ تو یہ کفر اور شرک ہو جائے گا۔ نہ عزیز من، یہ کبھی بھی درست نہیں ہے۔ میں نے کافی مرتبہ تکرار کیا ہے لیکن اہمیت کی وجہ سے بار بار اس کا تکرار کر رہا ہوں۔ معیار توحید و شرک یہ نہیں ہے کہ کام کیسا ہے، معیار شرک و توحید یہ ہے کہ آپ اس فاعل کو کس نگاہ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ اگر استقلالی نگاہ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو شرک ہے، اگر استقلالی نگاہ کے ساتھ نہیں دیکھ رہے تو شرک نہیں ہے۔ اچھا، توحید خالقیت کی بات آ گئی ہے تو ایک نقطہ اور بھی آپ یہاں پر سن لیں، وہ ہے تفویض۔ دیکھیں تفویض کا معنی جو بعض حضرات سمجھتے ہیں وہ تفویض صرف بڑے بڑے امور میں سمجھتے ہیں، خالقیت، رازقیت، حیات دینا، موت دینا، بارشیں برسانا، ایسے بڑے بڑے کاموں کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ تفویض صرف ان بڑے بڑے کاموں میں ہو سکتی ہے۔ نہ عزیز من، تفویض کا معنی یہ ہے کہ خدا ایک موجود کو بنائے، اس کو تمام طاقتیں دے دے، پھر اس کو چھوڑ دے، وہ مستقل ہو جائے، یعنی تمام چیزیں اس کے سپرد کر دے اور خود نعوذ باللہ معزول ہو جائے، سلطنت سے، خود حکمرانی سے معزول ہو جائے، خود سائٹ پر چلا جائے، خود پھر وہ کوئی بھی کام نہ کرے، یعنی امور اس کے حوالے کر دے اور خود نعوذ باللہ ناکارہ بن جائے، یعنی سائٹ پر بیٹھ جائے۔ خود یہ تفویض ہے۔ تفویض کا معنی ہی یہی ہے، تفویض یعنی سپرد کر دینا، حوالے کر دینا اور خود اپنے آپ کو ہٹا لینا۔ مثلا ہمارے ہاں دیکھتے ہیں نا کبھی کبھار کوئی بندہ کسی کو وکیل بناتا ہے، اگر آپ فلاں کام کریں، آپ میرے وکیل ہیں، میں نے یہ کام آپ کے سپرد کر دیا۔ اب وہ کام کو کر رہا ہے، جس نے سپرد کیا وہ ہٹ گیا۔ خدا کے مورد میں اس طریقے سے اصلاً متصور نہیں ہے، یہ تفویض ہے اور شرک ہے اور باطل ہے۔ اور یہ مخصوص بھی بڑے کاموں کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ تفویض بڑے کاموں میں، خالقیت میں، رازقیت میں، مختلف چیزیں عطا کرنے میں، ان چیزوں میں تو تفویض شرک ہے، باقی چھوٹے چھوٹے کام خداوند متعال نے نعوذ باللہ حوالے کر دیے۔ نہ یہ غلط ہے۔ تفویض حوالے کر دینا، کوئی بھی فاعل مستقل ہو جائے، چاہے پھر وہ بڑا کام ہو یا چھوٹا کام ہو، شرک ہے۔ تفویض جیسے
غیر عادی کام میں شرک کا باعث ہے، اسی طریقے سے عادی کام میں بھی تفویض شرک کا باعث ہے۔ یہ ایک نقطہ، اس کو کہتے ہیں تفویض استقلالی۔ اچھا، ایک اور ہے جسے کہتے ہیں تفویض غیر استقلالی۔ اچھا، غیر استقلالی تفویض کا بھی پاکستان کے بعض مولوی حضرات آ کر غلط معنی کرتے ہیں۔ وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں تفویض غیر استقلالی یعنی محدود پیمانے پر یا مخصوص وقت میں کچھ کاموں کو حوالے کر دینا۔ یہ لوگ اس طریقے سے ترجمہ کرتے ہیں، حالانکہ میں نام نہیں لیتا وگرنہ حساسیت پیدا ہو جائے گی، وگرنہ ایک ہمارے پاکستان کے مولانا صاحب ہیں، بڑی کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے بھی تقریباً تفویض کا ایسے تأثر دیا ہے غیر استقلالی کا کہ تفویض غیر استقلالی یعنی ٹیمپرری طور پر، وقتی طور پر کوئی چیز حوالے کرنا پھر اسے واپس لے لینا۔ خوب یہ غلط معنی ہے، تفویض غیر استقلالی کا یہ معنی نہیں ہے۔ جو بزرگان کہتے ہیں، ملا صدرہ کہتے ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، اور جتنے بھی بزرگان ہیں، اور یہ آغا سبحانی دامت برکاتہ، یہ سارے بزرگان جو تفویض غیر استقلالی کہتے ہیں، ان کی مراد تفویض غیر استقلالی سے یہ ہے کہ سبب کی سببیت کو مانو، لیکن اس سبب کی سببیت کو باذن اللہ قرار دو۔ یہ تفویض غیر استقلالی ہے۔ تفویض غیر استقلالی یعنی یہ سبب واقعاً حقیقتاً سبب ہے، لیکن واقعاً حقیقتاً باذن اللہ ہے۔ یہ تفویض غیر استقلالی ہے۔ اصلاً ایک معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے یہ تفویض نہیں ہے، صرف جعل اصطلاح ہے، اصطلاح کو جعل کیا گیا ہے، وگرنہ حقیقت میں تفویض نہیں ہے۔ اب یہاں پر اس تفویض غیر استقلالی کا معنی آپ سمجھیں اور جائیں جا کر مولانا محمد سے نجوی کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، کیا محشر بپا کیا ہوا ہے۔ تفویض غیر استقلالی کا درست معنی نہیں سمجھتے، 8 دلیلیں قائم کی ہوئی ہیں کہ تفویض غیر استقلالی بھی محال ہے۔ بابا تفویض غیر استقلالی کیا ہے؟ بہرحال یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے پاس کہ مطالب کو درست نہیں سمجھا جاتا، پھر ان کی طرف، بزرگان کی طرف غلط نسبتیں دی جاتی ہیں۔ عزیز من، اگر مسئلے کو اس طریقے سے سمجھیں تو سارے مسائل حل ہیں۔ معجزہ فعل خدا ہے یا فعل نبی ہے، ہمارے بیان کے مطابق اللہ کی طرف بھی نسبت دے سکتے ہیں، نبی کی طرف بھی نسبت دے سکتے ہیں۔ اللہ کی جانب نسبت اس طریقے سے کہ وہ فاعل اصیل ہے، فاعل مستقل ہے، فاعل بالذات ہے، وہ مسبب الاسباب، اس اعتبار سے خدا کی جانب نسبت دینا درست ہے۔ اگر نبی کی طرف نسبت دے سکتے ہیں، جی بالکل نبی کی طرف بھی نسبت دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ سبب قریب ہے اس کا، البتہ اس کی سببیت باذن اللہ ہے۔ باذن اللہ کا معنی یہ نہیں ہے جیسے یہ مولانا صاحبان کرتے ہیں، باذن اللہ یعنی مجازن نسبت دینا۔ خود مجازن یعنی اس کا کام نہیں ہے۔ مجاز وہی ہوتا ہے نا، ایک مرتبہ آغائے مدرس افغانی مرحوم خداوند متعال ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، کسی درس کے ضمن میں حاشیہ ملا عبداللہ کا درس سن رہا تھا، تو وہاں پر کہہ رہے تھے کہ آغا مجاز یعنی دروغ، حقیقت یعنی حقیقت۔ اچھا، مجاز یعنی دروغ کیا مطلب؟ دروغ نہ کہ اس معنی میں جو آپ کا ارزشی معنی ہے، دروغ یعنی اس فعل کی نسبت حقیقتاً اس کی طرف نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں نا جرل میزان، پرنالہ بہتا ہے۔ خود پرنالہ جو بہ رہا ہے، واقعاً پرنالہ بہ رہا ہے یا پرنالے سے پانی بہ رہا ہے؟ تو یہاں پر مجازن آپ نسبت دے رہے ہیں پرنالے کی طرف بہنے کی، یا آپ کہہ رہے ہیں زید اسد، زید شیر ہے، آیا واقعاً وہ شیر ہے کہ اس کی دم نکلی ہوئی ہے؟ نہ، اس معنی میں دروغ ہے، دروغ یعنی این معنی، نہ کہ وہ ارزشی معنی کہ حقیقی طور پر یہ اس کا فعل نہیں ہے، جرل میزاب میں جیسے ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بابا باذن اللہ یعنی مجاز ہے، یعنی ان کا فعل ہی نہیں، اللہ کا فعل ہے، یہ ایسے ہی نسبت دی ہوئی ہے۔ تو یہ بات غلط ہے، اس طریقے سے نہیں، مجاز نہیں ہے۔ مجاز یعنی اس طریقے سے کہ ان کا اصلاً فعل ہی نہ ہو۔ ہم کہہ رہے ہیں نہ، سبب کا واقعاً حقیقتاً فعل ہوتا ہے،
سبب واقعاً اثر انداز ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ سبب مستقل نہیں ہے، غیر مستقل ہے. سبب یہ فیض خدا سے لے رہا ہے اور دم بدم خدا سے لے رہا ہے. خوب اس صورت میں مسئلہ حل ہو جائے گا. ایسے کریں تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ آپ نبی کی طرف بھی حقیقتاً نسبت دے سکتے ہیں، خدا کی طرف بھی حقیقتاً نسبت دے سکتے ہیں. اس حقیقت کا معنی کریں. حقیقت کا معنی یہ ہے کہ یعنی واقعاً اسی کا فعل ہے. یہ جو ہمارے بعض آغایون کہتے ہیں نا، جیسا کہ میں نے عرض بھی کیا اور ان سے بہت سارے لوگ متاثر بھی ہیں، یہ اصل میں کلامی دقیق نظریات سے ناآشنائی کا سبب ہے. اگر دقیق طریقے سے کلامی نظریات سے آشنا ہوتے تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں. ان کے نظریے کے مطابق جو غیر عادی فعل ہے، اس غیر عادی فعل کو فقط خدا کی طرف نسبت دو. یعنی وہاں پر کسی سبب کو آپ کارگر نہ سمجھے. اگر سبب بھی مانے تو وہ مجازی ہے، یعنی وہی اشاعرہ والی نظر. اور یہاں پر جو عادی افعال ہیں، یہاں پر پھر یہ لوگ معتزلہ والی معنی کر رہے ہیں کہ یہاں پر پھر خدا کو نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ فاعل نہیں ہے. نہ بابا، خدا تو فاعل نہیں ہے، یہاں پر دوسرے فاعل ہیں. خوب یعنی اس بزرگوار کی نظر کو دیکھیں، آدھی نظر معتزلہ کی، آدھی نظر اشاعرہ کی. عادی افعال میں یہ تفویض اور مفوضہ والی بات کر رہے ہیں، اور عادی یعنی غیر عادی افعال کے اندر یہ وہی اشاعرہ والی بات کر رہے ہیں کہ مذہب تشیع نہ اشاعرہ کی بات کر رہا ہے نہ معتزلہ کی بات کر رہا ہے، بلکہ ایک تیسرا نظریہ ہے کہ کلام اسلامی کے تعارف میں اس کی وضاحت بھی کر چکا ہوں. یہ مسئلہ زیادہ اہمیت کا حامل تھا، لہذا مجبوراً اس کی میں نے توضیح دی، وضاحت کی. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.